شریف عزیز اور نجیب موسیٰ زادہ فیملی، آپ کا خیر مقدم ہے جناب موسیٰ بہت زادہ۔ شکریہ۔ محترمہ خوش آمدید۔ بسم اللہ جناب موسیٰ زادہ، آپ سلام دعا کر لیں تاکہ میں شروع کروں۔ ناظرین اور اساتذہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، نیز اپنے تمام عزیز ہم وطنوں شمالی خراسان اور اپنے پیارے شہر شیروان کے معزز باشندوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہیں، مہربانی، سلامت رہیں، بہت بہت خوش آمدید۔ آپ بھی سلامت رہیں۔ جناب موسیٰ زادہ، سنا ہے کہ آپ کی جوانی کافی سخت گزری، آپ جنگ میں تھے، مشکل دن دیکھے، ذرا ہمیں اس دور کے بارے میں بتائیں۔ جی ہاں، اس وقت میری عمر 14 سال تھی، لیکن ہم نے اپنے شناختی دستاویز میں کچھ رد و بدل کیا تھا۔ اس زمانے میں 16 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو محاذ سے جنگ پر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہمیں بس وہاں جانے کا شوق تھا۔ محاذ ہمارے لیے بہت عزیز تھا، ویسے بھی یہ صرف میرا حال نہیں تھا، ہماری پوری نسل ایسی تھی۔ ہم ایلام کے مغربی محاذ گئے، وہاں ہمارے بریگیڈ کمانڈر جناب قانی تھے، اور جب اور لشکر پنج نصر کے کمانڈر جناب قالیباف وہاں معائنے کے لیے آئے تو ہمیں یعنی ہم 17 کم عمر لڑکوں کو وہاں سے نکال دیا، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح پھر واپس پہنچ گئے۔ 3-4 دن کیمپ میں رہے، پھر چپکے سے فرار ہو گئے اور پھر محاذ پہنچ گئے اور فوجی کیمپ میں رک گئے۔ 45 دن مکمل ہونے کے بعد ہمیں آپریشنل علاقے میں پہنچایا گیا، پھر چھٹی پر چلے گئے اور واپس آئے تو سیدھے فوجی آپریشن میں شامل ہو گئے۔ ہم آپریشن مرصاد میں تھے، اس کے بعد بھی وہاں رہے، مجموعی طور پہ 10 مہینے محاذ پر رہے، آپریشن سے 6 ماہ پہلے اور جنگ بندی کے بعد بھی 4 ماہ۔ ماشاءاللہ، 10 مہینے۔ جی، پھر واپس آئے اور شادی کر لی؟ جی ہاں، شادی ہوئی، زندگی کے راستے پہ چل پڑے۔ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، مشکلات بھی آئیں، پڑھائی، کام، روزمرہ کی مصروفیات میں لگ گئے۔ پھر کام کی طرف آئے، ایک رشتہ دار مرد مومن نے کہا آئیں مل کر شراکت میں بلڈوزر خریدتے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس پہلے سے بلڈوزر تھا تو میں نے سوچا اسی میں شیئرنگ کر لوں۔ پھر جب بلڈوزر کے کام میں آگے تو دیکھا یا اللہ، یہ تو شروع سے آخر تک پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف مسئلہ، خرابی، مشکلات۔ ہمارے حالات بھی ایسے نہ تھے، وسائل کم، پیسہ کم، حالات تنگ۔ تب اس نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، مجھے بیاج پہ قرض لینا پڑے گا تاکہ خراب مشین ٹھیک کر سکیں، لیکن بیاج تو اللہ سے جنگ کے برابر ہے، یہ تو ربا کہلاتا ہے۔ اگر ہمیں سود کی راہ پر ہی چلنا تھا تو پھر ہم محاذ جنگ پر کیوں گئے تھے، یہ سب کیوں کیا تھا؟ ماشاءاللہ۔ اگر مجھے مشین کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنے پڑے، لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سود کا سہارا لوں، میں اپنی زندگی میں ایسا پیسہ لاؤں، ہرگز نہیں۔ بالکل یہی ہوا، خدا گواہ ہے۔ آخر کار میں نے اس مشین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ کچھ حصہ واقعی خراب ہو چکا تھا، پیسے نہیں تھے کہ ٹھیک کرا سکوں، اس لیے توڑ کر بیچ دیا۔ اس کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ آپ نے کس سال شادی کی؟ سال 2007 تھا، نہیں معاف کیجیے، 2008۔ 2008۔ ہاں جی، میری وائف بالکل صحیح ڈیٹ بتا دی۔ کیا کہنے، لگتا ہے کہ سالگرہ نہیں منائی آج تک انہوں نے۔ آپ کی زندگی کا ثمرہ یہ 2 گلاب کے پھول جی، ہیں۔ آپ کے خادم، ان کے نام کیا ہیں؟ ایک اور بیٹا بھی ہے، امیر حسین، وہ مصروف ہے، اچھا، معذرت خواہ ہوں۔ تو جب وہ بعد میں پروگرام دیکھے گا تو اس سے کہیے گا ہم نے تمہاری جگہ خالی رکھی ہے امیر حسین۔ بہت شکریہ۔ امیر علی، امیر حسین اور نازنین زہرا۔ نازنین زہرا، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ تو ان تمام سختیوں، اتار چڑھاؤ، آزمائشوں کے بعد کیا آپ آج اپنی زندگی سے راضی ہیں؟ اپنی زندگی سے راضی ہیں جناب؟ ہاں جناب، میں راضی ہوں، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، کیوں نہ ہوں؟ جو کچھ بھی میرے رب نے دیا، جو فرشتے عطا کیے، اسے دنیا کی کسی خزانے سے نہیں بدل سکتا۔ واہ، جو بھی سختیاں جھیلی، جو کچھ بھی سہ لیا، ناظرین کو فرشتہ کہہ رہے ہیں؟ دونوں ہی، نازنین بھی فرشتہ ہے کیا کہنے، اور میرا امیر علی وہ بھی ایک فرشتہ ہے، جسے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا۔ کتنے سال کا ہے امیر علی؟ 13 سال کا ہے۔ کیوں آپ نے اس کو اسکول نہیں بھیجا؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتا ہے، عجب، یعنی بالکل بھی بول نہیں سکتا؟ بالکل بھی نہیں بول سکتا، وہ آٹزم کا شکار ہے۔ حیرت انگیز۔ کب معلوم ہوا؟ تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں اندازہ ہوا کہ اس آٹزم ہے۔ پہلے تو ہم اس لفظ آٹزم کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا، حافظ کل قرآن۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، حافظ کل قرآن